بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کل جو مین ایشو ہے کہ ہمارے جانوروں کی دودھ کی پیداوار کی قیمت کتنی ہونی چاہیے۔ تو جب ہم عام جانور کی پیداوار کی بات کرتے ہیں، جیسے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کوئی تنظیم ہے ڈیری ایسوسی ایشن، انہوں نے یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ 3 لاکھ کی جو بھینس ہے اس کا وہ پورا کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ 300 روپے پر کے جی اس کی جو کم از کم قیمت ہو تو پھر وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس حساب سے 300 روپے کلو سے بھی زیادہ ہونا چاہیے جو ہمارے جانوروں کی پیداوار ہے۔ اب 3 لاکھ کی بھینس انہوں نے شو کی ہے تو جو کہ دودھ دینے کے بعد 1.5 لاکھ کی ہو جاتی ہے، تو 1.5 لاکھ تو ادھر سے وہ لاس آ گیا، اور اس کے ساتھ بچہ نہیں ہے کیونکہ بچہ وہ پیدا ہوتے ہی بیچ دیتے ہیں، اور اسی پہ جو بچہ 4 کلو دودھ چاہیے بچے کو، تو جب اس کی 3 لاکھ والی جو بھینس ہے اس کا آپ 310 دن پہ اگر کیلکولیٹ کریں دودھ تو وہ 4 لیٹر بنتا ہے، اور یہ وہی 4 لیٹر ہے جو کہ انہوں نے کٹا مار کے، یہ کراچی کا ماڈل میں بتا رہا ہوں، اس پہ یہ سارا چل رہا ہے۔ اب کٹا جو فوری طور پہ ادھر ہی بیچ دیتے ہیں یا ادھر بھی بیچتے ہیں، اور دوسرا اگر وہ کٹے کو پلائیں تو وہ تو رکھ ہی نہیں سکتے جو 3 لاکھ والی بھینس۔ ہاں اگر وہ 5-7 لاکھ روپے والی بھینس لیں تو پھر شاید ان کو کچھ بہتری ہو، لیکن اتنی پھر کاسٹ ادھر سے جب وہ بکے گی تو آدھی قیمت کی رہ جائے گی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ایشو ہے، اب تو فیڈ دن بدن اور مہنگی ہو رہی ہے، توڑی بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، سائلج بھی، اور یہ ڈیزل اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا جو ہے، اور ہماری جو فیڈ ہے اس میں مکی کی جو قیمت ہے وہ 80 روپے کلو سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ 100 روپے کلو ہو جائے۔ اور گندم کی قیمت آپ دیکھیں، جو آٹا جو ہے وہ 150-120 روپے کلو ہے، اور جب فیڈ بنتی ہے تو اس میں بھی وہ اس کی گرائنڈنگ ہوتی ہے، بجلی کے جو آج کل 60 روپے یونٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جمع ہو کے تو یہ جو ایسٹیمیٹ ہے اس کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ یہ جو گیپ تھا ہمارا، جیسے پولٹری انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے، دیسی مرغی کو فارم پہ رکھ کے اور اس کو فیڈ ڈال کے آپ دیسی مرغی کا انڈا اگر 60 روپے پہ بھی فروخت کریں تو اس میں بھی آپ کو لاس ہوگا۔ وجہ جو ولایتی جو مرغی ہے وہ 365 دن میں 300 انڈے دیتی ہے، جب وہ بڑی ہوتی ہے 5 مہینے کے بعد، اس کے بعد میں یہ کیلکولیشن بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو ولایتی مرغی اور دیسی مرغی، یہ بریڈ کا فرق ہے، نسل کا فرق ہے، اور یہ کام جو 70 سال پہلے 65 میں پی آئی اے اسٹار کراس اور شیور یہ کمپنیاں آئیں، پھر پیرنٹ فلاک پرائیویٹ سیکٹر میں آیا، شروع میں گورنمنٹ نے بھی کوشش کی کہ لوگ یہ مرغی خانہ بنائیں، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں گرو کیا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں آج تک بھینسوں کا فارم کامیاب نہیں ہوا۔ ہاں 30-35 سال پہلے یہ نیسلے اور یہ پرویز لائی فارم اور جہانگیر ترین فارم انہوں نے امپورٹ کیے
जानवर और उनके साथ ही डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट जिसका हमारे पास तजर्बा नहीं था उनको भी बुलाया गया, जिनका बहुत अच्छा पैकेज है। और अब भी यही लोग जो 3-4 हज़ार 5 हज़ार जानवरों के फार्म आम हैं हमारे, तो उसमें वही लोग को आफ्टर कर रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं है। और ये बड़ी डेफिशिएंसी रही है कि जो एक तो आम लोगों ने कहा है कि मुर्गी पे तो शोर नहीं मचा, तो इन्होंने कहा जी पाकिस्तान 5वें नंबर पे है दूध की पैदावार में, और ये जो वाइट गोल्ड है और रेड गोल्ड है जो भैंस है, किसी FAO के आदमी ने कह दिया और उस पे अगर काम होता, जैसे आप गर्लैंडो ब्राज़ील वाले लेके गए और उसको फ्रीजन से क्रॉस करके उन्होंने अपनी ब्रीड बनाई, और इसी तरह पाकिस्तान में भी चोलस्तानी पे काम होता और उस पे जो सही काम करने के लिए इल्म की ज़रूरत है, जो कि हमारे और उनमें बहुत फ़र्क है, 100 साल का फ़र्क है। अब रफ़ान मिल जो 40 साल पहले बनी, उस वक़्त भी वो मक्की उगती थी और ये इम्पोर्टेड पायनियर की मक्की जो कि 3 महीने में 500 मन चारा निकालती है, 1 महीना पहले साइलेज बनता है, उस वक़्त भी बनता था। लेकिन उस वक़्त किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तवज्जो तो साफ ज़ाहिर है कि जो हमारे फार्म है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये अब भी जो साइलेज की बजाय लोगों को यही मशवरा देते हैं, और 5 साल पहले भी यही था कि कमाद और लूसन बरसीम लगाएं, सुहांजने पे काश्त करें और कभी कमाद पे पालें जानवर, जो कि बिल्कुल गलत था। तो ये सारी चीज़ें अब मिल के जब ग्रेन्स की कीमत, गंदम की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, और दूसरी तरफ जो जानवर हैं वो 4 किलो दे रहे हैं, और 4 किलो ही उसका फीडिंग कॉस्ट है। जहाँ आप चारा भी उगाएंगे DAP, और उसके अलावा जब जो कैश क्रॉप से ज़्यादा आमदनी होगी तो वो जानवर ख़त्म कर देंगे लोगों को। अब पुराने लोग तो ख़त्म हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, जो नई नस्ल आ रही है और उनके पास कंप्यूटर है वो सारा कर सकते हैं। पहले तो ये ख्याल ही नहीं था कि एक भैंस रखी, 2 रखी, कोई दूध पी लिया। और अब जबकि DAP बीज की कीमत और उसके मुकाबले में 1 एकड़ में जब 1 लाख रुपए ठेका हो गया, तो क्या वो 1 एकड़ का जो चारा लगाया है उससे आपको 1 लाख रुपए नफ़ा हो रहा है? अगर तो हो रहा है फिर तो वो ये जानवर सरवाइव करेंगे, वरना ये खुद ही, जैसे मुर्गी ख़त्म हुई है तो ये लोग खुद ही छोड़ देंगे। इसी तरह ये जो गायें इंपोर्ट भी की गवर्नमेंट ने, उनको फीडिंग का नहीं पता चला, साइलेज नहीं दिया, ना हे दी, तो ये सारी जो डेफिशिएंसी थी, जो इल्म की डेफिशिएंसी है या हमारी अपनी गलती है। अब तो नेट आ गया, पहले तो जो कोई हमें पढ़ाता था या प्रोफेसर साहब हैं जो या साइंसदान हैं, वो जो भी कहते थे वो हम मान लेते थे। लेकिन अब जब कि हर चीज़ दुनिया में आप देख सकते हैं, और क्या हो रहा है हमारे साथ वाले मुल्क में, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या हो रहा है, और पिछले 40-50 साल में दूसरी दुनिया ने कितनी तरक्की की है और अब वो किधर हैं, ये सब चीज़ें आपकी जेब में हैं। और अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन लेवल कितना है। तो ये अब लोगों को शौक़ बहुत है कि घरलैंडो हो हमारे पास, लेकिन
اس کے بارے میں یہ نہیں کبھی سوچا کہ اس کو خوراک کیا دیتے ہیں. خوراک جب آپ دے سکیں گے تو آپ اس کو رکھ سکیں گے. گرلینڈو یہ نہیں ہے کہ وہ گرم موسم میں وہ سروائیو کرتی ہے، یا تھوڑا بہت ریزسٹنس ہوتا ہے، لیکن ہمارے اپنے جو جانور ہیں ان کو جو کہتے ہیں کہ یہ گرمی نہیں لگتی، یہ کم عقلی ہے. ان کو آپ سپرنکلر یونٹ لگا کے دیکھیں اور پریگننٹ کو پراپر خوراک دیں، نیگیٹو انرجی بیلنس نہ ہو، تو اس کے بچے کا وزن 10 کلو بڑھتا ہے اور 5-7 کلو دودھ بڑھ جاتا ہے. یہ عام چولستانی گائے جو 12-14 کلو دیتی ہے وہ 5-18 کلو تک جا سکتی. یہ چیزیں جو ریلیٹڈ ہیں کہ لوگ اچھا جانور دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی واہ واہ بہت اچھا ہے اور اتنے لیٹر دودھ دیا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس نے کھایا کتنے کا ہے، اس کی فیڈنگ کاسٹ کیا ہے. ہاں اگر آپ فیڈنگ کاسٹ سائلیج بھی خرید کے ڈالیں، آپ 1200 روپے پر ڈے فیڈنگ کاسٹ کریں، لیکن آپ کا جانور 6000 یا 5500 لیٹر دے رہا ہو تو آپ کو دودھ کی قیمت آپ نکال دیں، زیرو کر دیں، پھر بھی آپ کو اس سے 2 بچے آپ 2 سال میں لیں گے، جس کی میں ابھی ویڈیو شیئر کروں گا ہمارے پاس جو امپورٹڈ جانور ہیں اس ایک کی. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ 1 کروڑ کا شیڈ لگائیں گے تو اس میں وہ جانور زندہ رہے گا. نو، ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ عام شیڈ میں بھی وہ مسٹ اور سپرنکلر سسٹم سے جب ان کی فیڈ اچھی ہوگی، آپ بھینس کو آپ سسٹم لگا دیں، اچھی نسل کی بھینس کو، اور اس کو اچھا خوراک دیں. یہ 1200 روپے والا تو ویسے ہی انہوں نے فراڈ لگایا، 600-500 سے اوپر نہیں ڈالتے. جو کہتے ہیں نا 1200 روپے فیڈنگ کاسٹ توڑی اور یہ 1 ڈے کا خرچہ، 1200 روپے کون کرتا ہے کراچی میں؟ یہ 600 روپے سے زیادہ نہیں جاتے، 600 روپے 700. اور وہی وہ جو 4 کلو دودھ ہے کٹے کا جو یہ مارتے ہیں، اس کی یہ ان کو سزا ہے کہ انہوں نے یہ سسٹم ایسا شروع کیا ہے جو اب تک چل رہا ہے. اس کو حالانکہ کراچی میں بہت بہت بڑے لوگ ہیں، وہاں بھی نیسلے کی طرح فارم بن سکتا ہے، جہانگیر ترین کی طرح جو سیٹھ لوگ ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے. اور جب آپ کی اچھی اس کی ریٹرن ہوگی تو فیڈنگ کاسٹ 300 روپے سے کم ہو کے وہ آپ کو 150 روپے تک بھی آپ کے جانور سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف ان جانوروں کے لیے ہے کہ جو 5000 لیٹر، اس میں کراس بریڈ بھی بڑے اچھے جانور ہیں جن کو مناسب خوراک نہ ملنے سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمپٹیشن ہے. اور دودھ کی جیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں 5واں ملک ہے. آپ دیکھیں دیہات میں بھی خالص دودھ نہیں ملتا. اگر یہ 5واں ملک ہوتا تو یہ اربوں روپے کا دودھ باہر سے کیوں آتا ہے؟ یہ جتنے بھی ہمارے جو نیسلے ہیں یا دوسرے ہیں یہ ڈیوٹی فری دودھ منگواتے ہیں جو کہ بہت سستا ملتا ہے ان کو، اور اس کی مکسنگ کرتے ہیں، اور دودھ جو لیتے ہیں وہ اپنے پانی سے بھی کم قیمت پہ خرید کرتے ہیں. تو یہ سسٹم جو چل رہا ہے یہ مافیا ہے. اور اس کو جو ہمارا گیپ آیا ہے، جو ہم نے کہا ہے کہ یہ ولایتی گائے جو دشمن ہے ہماری اور یہ ہم نے بالکل نہیں رکھنی، اگر ہمیں رکھنے کا طریقہ نہیں آیا تو گائے کا قصور نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں وہی گائیاں پاکستان کی شدید گرمی میں بھی وہ دودھ بھی دیتی ہیں 6000 لیٹر سے زیادہ، اور اس کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں 1.5-2 لاکھ روپے کا بچہ، اور 1 سال میں وہ جوان ہو کے ہیفر بنتی ہے. وہ 13 مہینے میں، جو کہ ہم نے بھی وہ فارمولیشن عام آدمی کو اسیس دی ہے کہ وہ کاف سٹارٹر پہ پال کے 13 مہینے میں اس کو انسیمینیٹ کروائے، اور وہ
1 سال بعد وہ امپورٹڈ جو اب 13 لاکھ کی گائے ہے اس کے برابر یا اس سے آدھی لگا لیں، لیکن پروڈکشن اس کی اتنی ہوگی۔ اور جب ہے اور سائلج جو کہ اب ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے اور اس کی جو نیا ماڈل دیا ہے الفا اور روڈ گراس کا، جو کہ 12 مہینے آپ کو چارہ دے گا، اور اس کو خشک کر کے آپ جب ڈالیں گے تو ایک جیسی خوراک، اگر ہمارے جانوروں کو بھی ایک جیسی خوراک، معیاری خوراک ملے اور چولستانی گائے کو بھی ملے، اور اس کے ساتھ ولایتی جانور اگر آپ اس کو کراس بریڈنگ کر کے آپ 22-20 لیٹر پہ لے جاتے ہیں، جو کہ 310 دن تک اس کا لیکٹیشن پیریڈ ہے، تو یہ آپ پھر اس صورت میں آپ 150 روپے کلو پہ بھی یہ فیزیبل ہے۔ لیکن جب نسل نہیں ہے آپ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ایکسپینڈیچر ہیں بجلی کے اور فیڈ کے جتنے اجزاء آتے ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں، جو کنولا میل ہے، سن فلاور میل ہے، وہ سارے اجزاء، اور مکی صرف پاکستان میں ہے، وہ بھی شارٹیج ہو رہی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے جو اگلے سال مکی بھی ان کو باہر سے منگوانی پڑے، اور ڈالر کی قیمت آپ کے سامنے۔ تو یہ سارے جو کرائسز پیدا ہوئے ہیں، یہ کرنسی ڈاؤن ہونے سے، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جو ڈبل ہو جائے گی قیمت۔ پہلے جو دودھ کی قیمت 120-150 تھا، اب وہ 300 ہونی چاہیے، لیکن پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے لوگوں کی۔ جب 300 روپے لیٹر وہ دودھ دیں گے تو لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، تو وہ دودھ کدھر سے لیں گے؟ وہ دودھ صاف ظاہر ہے، وہ دودھ جو 2 لیٹر لیتا ہے وہ 1 لیٹر لے گا، اور 1 لیٹر والا آدھا لیٹر لے گا۔